مائک مائک آن کر دینا جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ مقدس ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں جمعۃ المبارک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہونا، دعوات، مناجات، عبادات کی کوشش کرنا، اپنی پاک بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان تمام لمحات کو ہم سب کے لیے باعث کفارہ سیئات اور باعث ترقی درجات ثابت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی بھر کے جتنے بھی لمحات باقی ہیں اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مبارکہ کاملہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ تمام احباب نیوز کے ذریعے اس بات سے باخبر ہیں کہ امریکہ کے اندر ابھی حال ہی میں جارج فلوئڈ کے نام سے 46 ایئر اولڈ ایک افریقن امریکن کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اور اس کے نتیجے پہ پھر رد عمل کیا ہوا کہ امریکہ کے اندر بطور خاص اور بالعموم پوری دنیا کے اندر پیسفل پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں حد سے تجاوز کر کچھ پروٹیسٹرز وائلنس کو بھی اختیار کر رہے ہیں. تو اس موقع پر ہم سب سے پہلے تو یہ جو بے دردی کے ساتھ یہ گئے گزرے لوگوں نے یہ جو قتل و غارت کیا ہے اس کی پوری مذمت کرتے ہیں. اور دوسری بات جو اس کے رد عمل میں وہ لوگ جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کے احساسات کو ہم سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے. ایک تو گلوبلی ہمارے ہاں کووڈ-19 بلا شک شبہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ ایک گلوبل کرائسس ہے اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں یا اس کے وکٹم ہو رہے ہیں، بیماری میں شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو ایمان کی حالت کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک اور ریسزم کا پینڈیمک ہے جس کی بنیاد یہ ابھی آج کل کی کچھ یعنی یہ جو زمانہ نہیں ہے بلکہ عرصہ دراز تک آپ یوں سمجھ لیں کہ علماء کرام نے فرمایا سب سے پہلے جو ریسس تھا، سب سے پہلے جو اپنی دوسروں پر برتری بیان کرنے والا تھا وہ خود شیطان تھا. جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر کہا انا خیر منہ کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو وہ انا خیر منہ کی نسل سے چلنے والے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں آگے بڑھتے بڑھتے اور یہاں جو ہے قتل تک جو معاملہ اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر قتل ہوا جارج فلوئڈ کہ جن کو حکومت نے اس بات پر مقرر کیا تھا کہ آپ نے ہمارے اس ملک کے اندر امن اور سلامتی کا پرچار کرنا ہے اور اپنے ملک کی حکومت کی اور جو اس ملک کے اندر سٹیزنز ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تو ان کے ہاتھوں پہ اور اس بے دردی کے ساتھ 8 منٹ جو ہے باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سانس لینا مشکل ہے، سانس نہیں لے سکتا. اس کے باوجود اور وہ جو کھڑے ہیں وہ پورا جو منظر آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور اس میں ہماری ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یقیناً ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ تکلیف اور درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر اور سن کر. اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ایک آیت پاک ہے جس کو سوشل جسٹس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ پوری دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے اس
23 ایئرس کے مبارک عرصے کے اندر کس طرح ایک سوسائٹی کو جہالت سے نکال کر اور جاہلیت کے اندر جو بھی ان کی مختلف قسم کی روشیں تھیں، ان کے رویے تھے، ان کو کس طرح حضور نے بدلا کہ وہی لوگ جو زمانہ جاہلیت کے اندر قبائلی نظام کو، ٹرائبلزم کو اس طرح برتری یا اس طرح فوقیت دیتے تھے، اس طرح اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ایک قوم دوسری پر صرف اپنی قوم مختلف ہونے کی وجہ سے حملہ کرتے تھے، اور اسی طرح ایک ذات جو ہے دوسری ذات پر صرف اپنی مختلف ذات ہونے کے اعتبار سے اپنی برتری کا اعلان کرتے تھے۔ تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا، اور جو آپ کا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی زندگی کے بالکل آخری جو چند لمحات تھے زندگی کے اندر، وہ چند مہینے تھے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ایک تاریخی سرمن، ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی حقیقت میں بنیاد ہی اخلاقی روایات کی حفاظت ہے، اخلاقی جو اقدار ہیں اسلام کے ان کا پرچار کرنا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو بلا شک و شبہ جہالت پر مبنی اس ریسزم اور اس ٹرائبلزم کو اس کی جڑ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قلعہ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری یہ 23 سالہ کی مبارک جو زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی آپ کی جو مبارک زندگی ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ریسزم اور ٹرائبلزم کو ختم کرنے میں جو جد و جہد کی، اور جس طرح ایک پوری کمیونٹی کو تیار کیا، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے اس کے اندر ایک بہترین مثال ہے، ایک عمدہ اسوہ ہمارے لیے موجود ہے۔ تو چنانچہ حضرت مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایام تشریق کے اندر اس خطبے کو سماعت فرمایا تھا، تو وہ فرماتے ہیں فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت کو آپ نے خطاب فرمایا، الا ان ربکم واحد، سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی نان عرب عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوى، سوائے ایک معیار فضیلت کے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہے تقوی اور اعمال صالحہ۔ تقوی کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے پر فضیلت حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو ہمارے من گھڑت جو ایک بنائے ہوئے نظام ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ٹرائب کو لے کر، اپنی برادری کو لے کر، اپنی قوم کو، اپنی ذات کو لے کر دوسروں پر فوقیت بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بڑے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت کی، اور آپ نے آخری جو خطبہ تھا اس میں یہ بالکل واضح کر دیا کہ قیامت تک جو محمد عربی کا غلام ہوگا تو اس کی غلامی کا معیار یہ ذاتیں نہیں ہوگی، یہ قومیت نہیں ہوگی، نیشنلٹی نہیں ہوگی، ٹرائبلزم اور ریس نہیں ہوگا، رنگ اور نسل نہیں ہوگا، جاہ و منزلت نہیں ہوگی، اور جو مختلف چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی، صرف اور صرف ایک معیار فضیلت ہوگا، اور وہ ہوگا تقویٰ۔ اور تقویٰ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، اور اپنے سینہ مبارک کی طرف آپ نے قلب اطہر کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، دل کے اندر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہتر جاننے والا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے دوسرے کی بنسبت، لیکن ہم اپنی طور پر یہ فضیلت کا معیار قائم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آج کے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، چاہے مسلمان خود کر رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ اسی جاہلیت کی وہ آثار ہیں، اسی جاہلیت کی وہ نشانیاں ہیں جس کو وہ زندہ کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، ابلغت،
کیا میں نے پیغام کو پہنچا نہیں دیا؟ اس تمام صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے رسول نے اس پیغام کو جس طرح حق تھا اسی طرح پہنچا دیا ہے، دین کی تبلیغ فرما دی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا اور قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے، ایک مرد اور عورت سے آپ کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں آپ کو بنا دیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ لِتَعَارَفُوا، کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کی شناخت حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالی علم والا اور خبر والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا کہ معیار فضیلت یہ دنیا کی جاہ و منزلت نہیں، دنیا کا حسب و نسب نہیں، دنیا کا سرمایہ نہیں، دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم وجہ فضیلت سمجھتے ہیں، بلکہ وجہ فضیلت اور معیار فضیلت اللہ کی پاک بارگاہ میں صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو ہند، اور یہ ایک آزاد شدہ غلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فصل لگاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو بیادہ کی کو حکم دیا کہ تم اپنی عورت کا نکاح ان سے کر دو۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ قبیلے والے ہیں، ہماری یہ جو جاہ و منزلت ہے، ہمارا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، تو اپنے ہی ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت یہ بتایا گیا، امام قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے روایت کیا کہ بیان کیا کہ یہ آیت پاک کا نزول ہوا، یہ اس آیت پاک کا سبب نزول ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب نکاح کا وقت ہو یا دیگر معاملات ہو تو اس میں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انسان کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، انسان کی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، انسان کا اعمال صالحہ دیکھے جاتے ہیں، اسلام کے دین اور اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کو ترمذی شریف کے اندر بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے نکاح کا پیغام لے کر، اور اس شخص کا دین بھی اچھا ہو، اس شخص کا خلق، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اور تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا، لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کی زندگی کے ہمارے معاملات، خود دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات اچھے رشتے آتے ہیں، دین بھی اچھا ہوتا ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، باقی معاملات میں کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن صرف اس ایک بات کو دیکھ کر کہ یہ شخص ہماری جس ذات سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یا جس کاسٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کاسٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جس خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہمارا اور خاندان جو ہے وہ مختلف ہیں، اس چیز کو دیکھ کر اس رشتے کو ٹال دیا جاتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری وہی اولادیں پھر ہمارے خلاف ٹرانسگریشن اور ہمارے خلاف جو ہے ریبیلین اختیار کرنے لگ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ وہی لوگ پھر زنا کا شکار ہو جاتے ہیں، یا چھپ کر شادی کر لیتے ہیں، یا چھپ کر والعیاذ باللہ وہ زنا اور بدکاری کی طرف جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے والد محترم یا ان کی والدہ محترمہ یا ان کے دادا جان، نانا جان، ایک رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایک شخص صرف اس ایک نسل کی وجہ سے، باقی دین کی کوئی وجہ نہیں ہے، اخلاق میں کوئی وجہ نہیں، صرف اس نسل اور اس ذات کی وجہ سے اور قومیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس شادی سے انکار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال برس ہم نے واضح طور پر آپ کی تعلیم
آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی رشتہ ہو تو اس میں بنیادی چیز جو معیار ہوتا ہے ایک رشتہ کو کامیاب بنانے کے لیے اور کامرانی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف انسان کا تقوی، انسان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو دیکھ لیا جائے، اس کے دین کو اور اس کے اخلاق کو، اللہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا اور صرف ان کی جاہ و منزلت کو دیکھ لیا جائے گا یا باقی جو چیزیں ان کے اندر کمپیٹیبلٹی کو دیکھ کر اگر ہم رد کر دیں گے دین کے اچھے ہوتے ہوئے باوجود، اخلاق کے اچھے ہوتے ہوئے باوجود، تو حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اور ہم اسی فتنے اور فساد کا شکار ہیں اکثر و بیشتر۔ تو اس معاملے میں تمام احباب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہاں تو عصبیت ہے ہی، وہ تو غیر مسلم قوم ہے، انہوں نے عصبیت کا اور ریسزم کا ایک یقیناً مظاہرہ کیا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہماری مسلمان جو قوم ہے، ہماری مسلمان جو ایک امت ہے، ہمارے اندر بھی خاص طور پر بر صغیر سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ بہت زیادہ ٹرائبلزم پائی جاتی ہے، اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام بیہقی نے یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر روایت کی، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی امتی اربع من امر الجاہلیت لیسوا بتارکین، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کے اندر جو زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ جاری اور ساری رہیں گی، یعنی اس کے جو آثار ہوں گے وہ اس امت کے اندر جاری رہیں گے، اور امت اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی یا حماقت کی وجہ سے یا بعض اوقات صرف نسیان کی وجہ سے جو بھی وجوہات ہوں، ان تمام چیزوں کو اختیار کیے ہوں گی اور ان کو ترک نہیں کریں گی۔ حضور نے فرمایا وہ 4 چیزیں کون ہیں اور ان کی مذمت کی گئی ہے، یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے کہ یہ کوئی اچھی چیزیں ہیں، نہیں، یہ زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا الفخر فی الانساب، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اپنے نسب اور اپنے حسب کو دیکھ کر، نسب کو دیکھ کر انسان فخر کرے، تفاخر کرے، گھمنڈ کرے، نخوت اختیار کرے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق۔ اور آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی کے اندر ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہماری اپنی مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے، ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے، سیاسی جو حلقے ہوتے ہیں اس کے اندر جہاں ایجنٹس ہوں گی وہاں پر یہ جو خاص باتیں ہیں وہاں ضرور پائی جائیں گی۔ دیگر ہمارے دینی اور مذہبی سماجی حلقات کے اندر یہ فخر اور تفاخر نسل کے حوالے سے یقیناً پایا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت سے ایک متعلقہ چیز ہے جس کی آپ نے مذمت فرمائی۔ اور دوسرا فرمایا وطعن فی الانساب، کہ نسل کی وجہ سے دوسروں کو طعن کرنا، دوسروں کو غلط کہنا، ان کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، یہ بھی اس زمانہ جاہلیت سے اس کا تعلق ہے۔ اور پھر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کی وجہ سے، ستاروں سے بارش کو طلب کرنا، اور فرمایا والنیاح علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو یقیناً یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک عظیم ارشاد آپ نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ آپ نے فرمایا جب آپ فتح مکہ شریف کا فتح ہوا، اس کے بعد آپ نے ساری انسانیت کو مخاطب فرما کر اور بالخصوص بالعموم اور بالخصوص وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم ربیۃ الجاہلیت، کہ تم اے لوگوں، تم اللہ سب سے پہلے حمد اللہ کی حمد بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی وہ عیب جوئی اور نسل کی وجہ سے ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنا اس کو دور کر دیا ہے۔ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، اور اپنے آباء و اجداد باپ دادا کی وجہ سے جو فخر ہوتا ہے اس کو دور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا الناس بنو آدم، کہ سارے لوگ جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام جو ہے یہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا 2 ہی طبقے دنیا کے اندر ہوں گے، یا مومن تقی و فاجر شقی، یا ایک ایسا مومن جو تقوی کو اختیار کرنے والا ہے اور اس معیار فضیلت بالکل پورا اترتا ہے جس کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور اس کو اس کے مطابق درجات دنیا و آخرت میں دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے اس کے برعکس وہ شخص ہوگا جو فاجر شقی، جو فجور کرنے والا گناہگار ہوگا اور شقی ہوگا، شقاوت والا ہوگا۔
پھر حضور نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْخَرُونَ بِرِجَالٍ إِنَّمَا هُوَ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَرْقَعُ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم باز آ جاؤ آدمیوں پر فخر کرنے سے۔ یہ جو زمانہ جاہلیت کی وجہ کے زمانے کے اندر جو آدمیوں کے یعنی نسب کی وجہ سے فخر کیا جاتا تھا، حضور نے فرمایا تم باز آ جاؤ، کیوں کہ یہ لوگ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں، الیاذ باللہ۔ وہ لوگ جو نسب پر گھمنڈ کر کر اور اپنی برتری کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم یہ پریجڈس رکھتے ہیں دل کے اپنے ذہن کے اندر ہم دوسروں سے بہتر ہیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس طرح سے سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہیں وہ یعنی میں آپ الفاظ بھی ایسے نہیں استعمال کر سکتا کہ ان کے بارے میں کیسے جو ہے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ نیچے والے طبقہ ہے اور ہم جو ہے اونچے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے اور وہ اس گھر کے اندر پیدا ہوئے، اعوذ باللہ۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں، اور فرمایا ورنہ یہ لوگ، اور یا پھر یہ ہے کہ ورنہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں، اعوذ باللہ۔ خود ذرا اپنے گربان میں بھی جان کر دیکھوں، آپ بھی جان کر دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے سامنے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ کی وہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے، کس طرح آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو وہ عزت اور مقام اور مرتبہ اپنی مسجد کے اندر عطا فرمایا کہ مسجد کے اندر امامت کے بعد اگر کسی کا درجہ ہوتا ہے تو وہ مؤذن کا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایک منصب ہے، اس کی بہت ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس ذمہ داری والے اور عظمت والے منصب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قریشی کے حوالے نہیں کیا، کسی ہاشمی کے حوالے نہیں کیا، کسی اور بڑے قبیلے کے سردار کے حوالے نہیں کیا، یا اور جو نسب سے تعلق رکھنے والے تھے، بلکہ ایک آزاد شدہ غلام اس کے حوالے یہ منصب جو ہے ان کو عطا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی عملاً وہ جو آپ کی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا تو وہی حضرت بلال جو ہیں کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو عظمت دی، کس نے یہ عزت دی؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ آپ کو یہ عزتیں ملی۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار شخصیت تھے، اتنے مالدار یعنی ملٹی ملین ہے اپنے وقت کے، اور ان کی بہن کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کرا دیا گیا۔ تو دیکھو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو عزت دی، چاہے جائے کہ ان کا نسب کون سا تھا، چاہے جائے کہ وہ پہلے غلام تھے یا پہلے باندیاں تھیں، یہ نہیں حضور نے دیکھا، ان کو یہ دیکھا کہ یہ تقویٰ دل کے اندر، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہے، اس کا دل پاک ہے، اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، دین اچھا ہے، تقویٰ اچھا ہے، اور اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی تشکیل دی اور اس کی بنیاد رکھی، اور اسی کامیابی کی وجہ سے حضرت محمد بن مسلمہ جیسی شخصیات آتی ہیں کہ تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں، اب یہ غیر عرب ہیں اور یہ سیاہ رنگ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت دی کہ جو 30 سال کا جو عرصہ ہے خلفائے راشدین کا، اس میں آپ نے ایک والی کے طور پر، ایک گورنر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور مقام دی کہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں اور ایک کارنامے اس پر انجام دیے۔ اس طرح بہت زیادہ مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے رسول سے اور اپنے خدا سے وفا کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ہم ذرا اپنے اندر جان کر دیکھیں ہمارے اندر عصبیت تو نہیں آ گئی۔ اگر عصبیت ہے تو اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے نہیں ہے، دین اسلام سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اس زمانہ جاہلیت سے ہے، اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ As you all know, just very briefly in English, inshallah, George Floyd, you've all heard of his name, 46-year-old in America, very sadly and very unhumanely was killed at the hands of those people who are appointed to protect and to offer security to the citizens of America. And this brings great sadness to any heart, Muslim or non-Muslim, right? The fact that any oppression can take place at the hands of such people who are meant to be role models for us, right? This is something that is very, very devastating and a very disgraceful act of crime, and we condemn that.
and our hearts are in pain. And we're not just saying these aren't just words. The reality is, if you just sit on your own and think about what happened and all of the background and the context within which the African American community is living and what they have to go through on a daily basis, imagine yourself, empathize with those people, Muslims or non-Muslims, right? Regardless of who they, what their faith is. Just imagine yourself as being an African American right now in America, and what will be going through your mind as a child seeing a 46-year-old from your community murdered in such a, astaghfirullah al-azim, words cannot even describe, a very, very disgraceful act. And then not only that, the fact that the media had to cover this for it to be granted not a third class or a second class murder. The fact that all of the, and had that not happened, what would have been the outcome? Allah knows best. So all of these things bearing in mind, and of course at the same time, the reaction is going beyond the limitations and the boundaries within which peaceful protests should take place. Of course, we condemn that as well. We don't agree with the violence. We don't agree with burning down buildings and any of these things. But the peaceful protesters, whoever they are, wherever they're standing, be they in England, be they in America, we stand by them. Our hearts and our thoughts and our minds and our prayers and our souls are with those people at this moment in time. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to rid from this planet this great pandemic of COVID-19, but as well as that, what has also been very rightly explained as a pandemic, and that's the pandemic of racism, which is eating away our spiritual and emotional connections amongst each other. And the very fabric of our spiritual connection within humanity is being eaten away at the hands of these oppressors who for many, many centuries have been building this ego inside them that started from shaitan. Ana khayrun minhu. I am better than him. I am better than him. The white man is better than the black man. Equally wrong is the one who says the black man is better than the white man. The Prophet ﷺ, the culmination and the very essence of his teachings was captured on the last Hajjat al-Wada, the last blessed sermon that he performed on the plain of Arafah, when he turned to the whole of humanity. And Muslim Ahmad bin Hanbal and others have narrated this. And he said specifically to the whole of humanity, very specific guidelines he gave, very essential principles he explained upon which the community needs to base themselves on. If we are to develop as a community, any community that is developed and that is going to be successful needs to have this as a foundational base and principle. And that is, no social injustice will be tolerated. No form of racism or bigotry will be tolerated. No forms of tribalism will be tolerated. No forms of discrimination against any people from any background, minorities or any other people will be tolerated. These are the teachings of Islam. And very clearly he uttered those blessed words on the plain of Arafah. But the 23 years prior to that, or thereabouts, he lived that beautiful example. And what did he say? Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. O people, indeed your Lord is one. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي. And there is no superiority for an Arab over a non-Arab, or for a non-Arab over an Arab. And why did he specifically say this? Because the Arabs, they used to refer to those who are the non-Arabs as Ajamis. And Ajami literally means the person who's dumb, the person who can't speak. Yani this is how they would regard the people who were not Arabs. They would regard them to be Ajami. They would regard them to be people who can't even speak, because they were people, obviously Arabs were known for their eloquence and their elegance in their speech. Very, very amazing poetry, thousands of verses of poetry. If it was recited in front of them, they would listen to that once and they would have that memorized. So the Prophet ﷺ is saying there is no superiority for an Arab over a non-Arab, or for a non-Arab over an Arab. And likewise, وَلَا الْأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدْ وَلَا أَسْوَدْ عَلَى أَحْمَرَ. And there is no superiority for a white man over a black man, or a black man over a white man. إِلَّا بِالتَّقْوَى. There is only one reason as to why a person can be considered in the presence of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam as being superior, and that has got nothing to do with color of skin, nothing to do with the language that you speak, nothing to do with the dress code that you have, nothing to do with
the family background or the ancestry that you're from, nothing to do with the wealth and the amount of wealth or how affluent you are, nothing to do with any of these things that we have considered a reason as to why we consider ourselves or others to be superior or inferior. Rather, there is only one thing, and that is piety. That is taqwa. And the Prophet said in another hadith, the piety, taqwa, is in the heart. It manifests outwardly, but its roots are inward, are in the heart. They're deeply rooted within the heart, meaning only Allah knows who is the pious one, who is the impious one. We are not here to judge. These are the very clear teachings and the principles of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He's teaching on the plain of Arafah in that final blessed sermon that he gives to humanity. And further to this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, another hadith, when he conquered Mecca, upon the conquering of Mecca, he addressed the whole of humanity. And he said the following, he hamid Allah, he praised Allah subhanahu wa ta'ala, and he said, Inna Allah qad adhaba ankum ubiyyat al-jahiliyyah. He said that Allah subhanahu wa ta'ala has taken, Allah has favored you. How? He has taken away from you the ubiyyah. There can be two pronunciations from him, either for this, for aiba or ubiyyah. Both of these refer to the pre-Islamic period that is referred to as the Jahiliyyah. Within those times, what people used to do is they used to consider themselves to be greater than others, and they would undermine and they would look down upon others just purely based upon the household that they belong to, the tribe that they belong to, the qabila that they belong to. Right? And because of that, they will look down upon others. And the Prophet ﷺ said, Allah has removed this away from you. And you're considering each other to be greater and superior to others based upon your ancestry. That your granddad and his granddad and so on and so forth were certain people, which makes us greater. We are landowners, whereas you guys have nothing. And this same type of culture, the paradigm shift that was witnessed within those 23 blessed years of the life of the Prophet ﷺ, and upon the conquering of Makkah, the Prophet is announcing that he's abolished all of these things that existed prior to this. Sadly, the Ummah is returning back to this. And the Prophet ﷺ, he went on to say that all of the children of Adam, all of humanity are from the children of Adam. They are his sons and his daughters, and Adam was from what? Adam was from clay. He was created from dust. And then the Prophet ﷺ said there are two types of people. Those who are the mu'minun taqi, the one who is the believer and he's a person who has taqwa, and the second one who is the fajir and the one who is shaqi, i.e. the one who rebels against Allah subhanahu wa ta'ala, and his outcome is going to be misfortune, and he's the misery. And the Prophet ﷺ said that those people who make this tafakhur, who consider themselves to be better than others purely based upon the caste that they belong to, or the color of their skin, or the language, and all of these things, right? The Prophet ﷺ said they should stop from doing that. Why? Because they are from amongst the fuels of the hellfire. And the Prophet ﷺ said, oh, they are worse in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than that beetle which rolls dung with its nose. Yani look at the actual wording of the Prophet ﷺ in the Sunan of Abu Dawood, and how he's explaining how belittled these people are in this world and the next, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, those who carry any forms of racism and tribalism within them. And the Prophet ﷺ on the Day of Judgment, he said, Shu'ab al-Iman, Imam Bayhaqi has narrated this hadith, Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment, he will say, Amartukum, I commanded you with something. What did you do? فَضَيَّعْتُمْ مَا عَهَدْتُ إِلَيْكُمْ. Now that covenant that I took with you, you wasted it. And how did you waste it? وَرَفَعْتُمْ أَنْسَابَكُمْ. You raised your lineages. You said that we are, and I have no, I won't hold back in saying the way we say this in our own homes and within our communities, that I am such and such sahib, I am such and such sahib, and you can fill in those words that come before the sahib. Right? You know what happens. Allah on the Day of Judgment will say, you raised your lineages, and He will say, today, I will raise my lineage. Meaning here that Allah subhanahu wa ta'ala, the taqwa, that which He made the reason as to why a person is superior over the other, is that of taqwa, He will raise that. And I will waste and put to waste your lineages.
And Allah will say, Ayn al-muttaqoon, where are the people of taqwa? Ayn al-muttaqoon, where are the people of taqwa? Inna akramakum indallahi atqakum. The most honorable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala amongst you are those who are the most pious one. On the day of judgment, the only thing that will matter is taqwa. And I've already shared quite a few hadith in Urdu language regarding when somebody comes in terms of asking for a rishta, for marriage. The only two things that really matter are the deen, the religion of a person, the piety, and the akhlaq, the character of a person. And if these two things are beautiful, they're upright, you give your daughter's hand in that rishta. You do not look at what nasab and what lineage that person belongs to. And the Prophet said, if you don't do this, if you dismiss the deen and the akhlaq of a person based upon whatever reason, either it's lineage or caste or whatever, the Prophet said there will be a great fitna, there will be a great fasad upon earth. There will be trials and tribulations. And that's exactly what's happening. The young girl either runs off home or the boy goes and marries secretly without their parents knowing, or they don't even get married. They indulge in fornication based upon the response that they get from their elders. So this is something that every single one of us needs to really, really address. Racism is a reality that exists within the world that we live in, not just amongst the non-Muslim community, also amongst the Muslim community, amongst each other. And all of these caste system-based lifestyles that we're living based upon Hindus and people who are not even of our faith, right? And perhaps some of them don't even desire any good for us. Based upon those concepts, we are basing so many of our lifestyle decisions, and because of that, the Prophet said there will be fitna, there will be corruption, and there will be fasad upon earth, and that is exactly what we are facing. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He eliminates from our characters, from our traits, anything that He is displeased with. And He takes it away and He removes it and replaces it with something that He is pleased with. Especially the filth. The Prophet ﷺ actually referred to this, دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَا. He said this is actually filth, tribalism. He said leave it, it's filth, it's filthy. This filth, when we bring it within our own political circles, when we bring it within our religious circles, when we bring it within our cultural circles, it's still filth and it spoils everything around it. We need to clear and wash our hands and our hearts and our souls from all of this filth. And let's all make, inshallah, a firm resolution that as long as we will live, we will do our best to fight racism, we will do our best to fight tribalism, and we will do our best to fight any type of ism that goes against the very humanity that Allah has blessed us with. And Allah said, وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We have honored the children of Adam. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve this sacredness and this honor and this sanctity, and allow us to make all of those efforts in our times, the short time that we have on earth, to try and deal with this pandemic of racism. And may Allah subhanahu wa ta'ala, those who become victims of this, may Allah grant them relief, may Allah grant them strength, tranquility, and may Allah take revenge from all of those oppressors who are oppressing in the name of being better because they are white or because they are black or any of these races, especially that which is being witnessed in America and also within our own communities. May Allah subhanahu wa ta'ala make us people of truth, people of faith, people of love, and people who live this love in the best of ways. Ameen. Jazakumullahu khairan. Inshallah, now we'll go to the Salat al-Jummah. We'll pray the Sunnah prayers, and after that, inshallah, we'll continue with Salat al-Jummah. Jazakumullahu khairan. Sunnat Allah. MashaAllah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبد الله ورسوله نبيه وصفيه وحبيبه وخليله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بالسر والعلانية بالسراء والضراء والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العافية وتمام العافية ودوام العافية في الدين والدنيا والآخرة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إن الله لا يقبل دعاء من قلب الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كل من يتبعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أحوال أمة سيدنا محمد. اللهم اشف واكف وعاف أمة سيدنا محمد. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد. تقبل اللهم رجاءنا واستجب دعاءنا ولا تردنا بعد الدعاء المطرودين ولا بعد الرجاء الخائبين وادخلنا في باب القبول واوصلنا بحبل الوصول واكرمنا بالخير والايمان والبركه والاحسان واهدنا هدايه اهل العرفان واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل وسلم وبارك على حبيبك الأعظم ونبيك الأكرم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادقين الكاملين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك वसल्लम। जो घरों के अंदर भी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए
خصوصی دعا ہوگی. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن العافية وتمام العافية ودوام العافية في الدين والدنيا والآخرة. الہ العالمین ہماری آج کی نماز جمعہ کو ہماری ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف درگزر فرما. سورہ فاتحہ شریف اور دیگر اعمال صالحہ کی تلاوت کی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور دیگر اعمال صالحہ کی گئی، سب کو اپنی پاک بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین تمام اعمال صالحہ کا ثواب حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کرم میں ہدیہ تحفۃ پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی توجہات اور عنایات ہم سب کے شامل حال فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اجلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بالخصوص شہداء احد اور بالخصوص حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صالحین امت کی پاک بارگاہ میں تمام اعمال صالحہ کا ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما. جمیع امت محمدیہ، جمیع مسلمین مسلمات، مومنین مومنات جو دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، بالخصوص ہمارے والدین، اعزہ و قارب، دوست، احباب، رشتہ داروں میں سے اور ہمارے اساتذہ کرام اور مشائخ اعظام میں سے، اور بالخصوص اس گزشتہ ہفتے کے اندر جتنے بھی احباب دنیا سے انتقال فرما جنہوں نے انتقال کو ساتھ فرمایا، سب کے ارواح کو تمام اعمال صالحہ کا ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کی قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کو جنت میں اعلیٰ مزید بلندی درجات عطا فرما. الہ العالمین ہم سب ایک ایک بات بارگاہ گھر میں حاضر ہو رہے ہیں، جن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجلہ صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے بھی زیر علاج ہیں سب کے علاج کو کامیاب فرما. جتنے اہل ایمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر عصبیت اور قبائلی اور نسل پرستی اور اس بنیاد پر جتنے بھی اس طرح کی انحرافات ہیں، الہ العالمین سب سے ہم سب کو نجات عطا فرما. روئے زمین کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، سب کو اطمینان قلب اور سکون قلبی کی دولت سے بھرمان فرما. الہ العالمین ظالموں کے ظلم و استبداد سے نجات عطا فرما. بالخصوص اہل کشمیر، اہل عراق، اہل فلسطین پر اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے ان کی نصرت اور حمایت فرماتے ہوئے ان کو آزادی نصیب فرما. الہ العالمین جتنے بھی احباب مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور آباد کرتے ہیں، الہ العالمین سب کے دلوں کو شاد و آباد فرما، سب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کی جو نیک جائز دلی تمنائیں حاجات مرادیں ہیں سب کو پورا فرما. الہ العالمین جو مانگنے کی کوشش کی وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے خزانے خیر سے وہ بھی عطا فرما. کووڈ-19 کی جو بلا ہے، وبا ہے، اس سے تمام انسانیت کو بالعموم اور بالخصوص امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. الہ العالمین we beg of you in these blessed moments that you accept our Salat al-Jummah and you make our masajid such that we are very safely and openly welcome community members back into our masajid, O Allah, in a way that pleases you most, in a way that is safe, in a way that brings us closer to you. O Allah, forgive us, guide us, protect us from all evil, from that which we know of and that which we do not know of. Rid our hearts from all forms of racism and tribalism. And O Allah, we beg of you that you accept all of our good du'as and that you give a high place in Jannah to those who left this world with faith. And we beg of you that you grant cure and swift healing to all of those who are ill in any shape or form, and those who are struggling in any type of struggle, whatever their hardship might be, whatever their difficulties might be. O Allah, you alone are the one who can remove the anxieties, depression and difficulties. O Allah, make life easier for all and accept all of our good du'as and make the happiest day of our lives in the day that we meet you. Every other day we spent in the best of preparation, yearning for that day.
greater and better than the previous. And may the last word we leave this world be La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la give us Jannah without any reckoning, and save us from the fire, save us from the fire, save us from the fire. Ameen. Sallallahu anna sayyidina Mawlana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.